بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ مسلسل بہت سی نشستوں کے موقع پر ذکر خیر چلا آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اور ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابی کے بارے میں اختتامی گفتگو کریں گے۔ اور اس سے قبل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہاں مؤتہ کے میدان میں سن 8 ہجری میں سلطنت روم کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر اس واقعے کے بعد جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی، اور پھر ان کے بعد جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی، اور پھر ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی، یہ تینوں سپہ سالار کہ جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب کے لیے اور اس اہم ترین عہدے کے لیے منتخب فرمایا تھا، یکے بعد دیگرے یہ تینوں ہی وہاں شہید ہو چکے۔ یہ خبر سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رنجیدہ و افسردہ ہو گئے، بہت ہی دل گرفتہ ہو گئے۔ اگرچہ اس چیز کا اشارہ تو اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کے جو فطری جذبات ہوا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول تھے، اور بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار تھے، کہ افضل الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، مگر اس کے باوجود سینے میں ایک انسانی دل تھا، انسانی جذبات بھی تو آخر موجود تھے، کہ جس طرح کسی بھی انسان کے جذبات ہوا کرتے ہیں کہ انسان کبھی ہنستا ہے اور کبھی روتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی غمگین بھی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ یہی تمام معاملات اور یہی صورتحال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آتی رہتی تھی، اور پھر اس میں بڑی حکمت پوشیدہ تھی کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انسانی جذبات نہ ہوتے، بلکہ فرشتوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ہوتے، تو پھر اللہ نے تو تمام دنیائے انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور یہ جو مثال اور بہترین نمونہ بنا کر بھیجا تھا، تو پھر وہ شخص کہ جس کے سینے میں اور جس کے دل میں انسانی جذبات ہی نہ ہوں بلکہ فرشتوں جیسے جذبات ہوں، تو پھر اسے فرشتوں کے لیے مثال اور نمونہ اور اسوہ تو قرار دیا جا سکتا ہے، انسانوں کے لیے کس طرح اسے اسوہ اور نمونہ قرار دیا جا سکے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا، اور تمام انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ
انہی طور طریقوں کو اختیار کریں جو طور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمائے تھے۔ تو انسانی دل تھا سینے میں، اور اس انسانی دل کے اندر وہی جذبات تھے جو کسی بھی انسان کے دل میں ہوا کرتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بہت ہی غمگین ہو گئے، اور خود چل کر ان تینوں حضرات کے گھر تشریف لے گئے تعزیت کی غرض سے۔ زید بن حارثہ کے گھر بھی، اور پھر جعفر ابن ابی طالب کے گھر بھی، اور پھر اسی طرح عبداللہ ابن رواحہ کے گھر بھی، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں ان کے بچوں کو، ان کے اہل و عیال کو تسلی اور تشفی اور تعزیت کے کلمات کہے اور صبر کی تلقین فرمائی۔ اس موقع پر زید بن حارثہ کی ایک کم سن بچی تھی، اس نے رونا شروع کر دیا اور بہت زیادہ رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے سبھی نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی، چپ کرانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ چپ ہوتی ہی نہیں تھی، روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آخر اسے اسی طرح چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اٹھ کر روانہ ہونے لگے، گھر سے باہر نکلنے لگے، اب وہ بچی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنے لگی، یہاں تک کہ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پکڑ لیا اور کپڑوں سے لپٹ گئی اور چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے لپٹ لپٹ کر اور چپٹ چپٹ کر بہت زیادہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی جا رہی ہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام میں سے موجود وہاں انصار مدینہ کے سرداروں میں سے ایک بہت مشہور شخصیت، بڑے مشہور صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بہت ہی ادب سے عرض کیا کہ ما ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں، آپ بھی رو دیے آج، یہ کیا بات ہے؟ جواب میں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ هذا بكاء الحبیب علی حبیبہ، کہ یہ تو ایک دوست کے آنسو ہیں اپنے دوست کے لیے، یعنی جس طرح دو انسان آپس میں دو دوست کہ جن میں بہت ہی گہری دوستی ہو اور بہت ہی قریبی تعلق ہو، تو کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ ایک کو خوش دیکھ کر دوسرا بھی خوش ہو جایا کرتا ہے، اور ایک کو غمگین اور اداس دیکھ کر دوسرا بھی اداس اور پریشان ہو جایا کرتا ہے، ایک ہنستا ہے تو دوسرا بھی ہنستا ہے، ایک روتا ہے تو دوسرا بھی رو دیتا ہے۔ تو یوں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں اس بات کو نہ بھولنا کہ میرے اور زید کے درمیان جو تعلق تھا اور ہمارے درمیان جو دوستی تھی
اور ہمارے درمیان وہ جو قربتیں تھیں اور وہ جو محبتیں تھیں، یہ تعلق اس قدر گہرا تھا کہ ایک دوست کی خوشی پر دوسرا ہنس دیا کرتا ہے، تو اسی طرح ایک دوست کی پریشانی کے موقع پر دوسرا رو دیا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے یہ آنسو یہ اسی طرح ہیں کہ ایک دوست کے یہ آنسو ہیں اپنے دوست کے لیے، کہ زید بن حارثہ جو کہ میرے دوست تھے اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کے اہل و عیال کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کہ دیکھو یہ بچی کس طرح یہ بلک بلک کر رو رہی ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر تم یہ منظر دیکھ رہے ہو اور تم میری آنکھوں سے بہتے ہوئے یہ آنسو دیکھ رہے ہو۔ ناظرین کرام، ہماری اس محفل میں اور آج کی اس ملاقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انتہائی جلیل القدر صحابی کہ جن کے بارے میں ہم نے پروگرام کے بالکل آغاز میں ہی یہ تذکرہ کر دیا تھا کہ تمام صحابہ کرام کی یہ برگزیدہ ترین جماعت، ان میں سے فقط صرف یہی ایک شخصیت ہمیں نظر آتی ہے، یعنی زید بن حارثہ، کہ جن کا نام لے کر قرآن میں اللہ کی طرف سے ان کا تذکرہ کیا گیا، سورۃ الاحزاب میں نام کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ ہاں البتہ بعد میں ظہور اسلام کے بعد جب منہ بولا بیٹا بنانے کی ممانعت نازل ہوئی تب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ تو ہمیشہ برقرار رہا۔ تو یہ اتنی بڑی شخصیت آج کی اس ملاقات میں ان کا ذکر خیر اختتام کو پہنچا، اور ہم اللہ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے ہیں اور یہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ وہاں جنت الفردوس میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے۔ اور ناظرین، اس سے بھی زیادہ گڑ گڑا کر ہم اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم سبھی کو وہاں جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم سب کو ان کی وہاں صحبت اور معیت اللہ کرے کہ ہمیں یہ نعمت نصیب ہو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بہت ہی جلیل القدر صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، اور ان کا جو ذکر خیر ہے اس بارے میں پس منظر کچھ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں ملک عرب میں مکہ شہر سے بہت دور جنوب کی جانب ایک علاقہ تھا کہ جسے تہامہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور آج کے ہمارے اس زمانے میں تہامہ جو علاقہ ہے تو اس کا کچھ حصہ آج سعودی عرب کے اندر واقع ہے، جبکہ باقی کچھ حصہ اس کا آج ملک یمن کے اندر واقع ہے۔
تو یہ جو علاقہ تھا کہ جس کا نام تھا تہامہ، وہاں ایک قبیلہ تھا کہ جس کا نام تھا الدوس، اور یہ قبیلہ اس زمانے میں بہت ہی طاقتور قبیلہ تصور کیا جاتا تھا کہ بڑی شان و شوکت تھی، اور اس کی شان و شوکت اور اس کی طاقت و قوت کے بڑے چرچے تھے، بڑی شہرت تھی۔ اور اس زمانے میں ناظرین کرام، وہاں ملک عرب میں جو بڑے بڑے سردار قسم کے ان کے لوگ تھے، بڑے بڑے نامی گرامی چند شرفاء قسم کے لوگ کہ جن کی شجاعت و بہادری اور جن کی سخاوت و فیاضی اور دریا دلی کی وجہ سے بڑی عزت تھی، اور پھر اسی بنا پر جنہیں اس زمانے میں، اس دنیا میں اور اس معاشرے میں بہت زیادہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، انہی چند گنے چنے نامی گرامی سرداروں میں طفیل ابن عمرو الدوسی کا شمار کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ کہ ناظرین کرام، سخاوت و فیاضی کا جہاں تک معاملہ تھا اور مہمان نوازی کی جہاں تک بات تھی، اور ہم یہ جو بار بار تذکرہ کر رہے ہیں انہی دو چیزوں کے بارے میں، ایک چیز شجاعت و بہادری اور دوسری چیز ہے سخاوت اور مہمان نوازی، تو بار بار اس چیز کو دہرانے کی وجہ یہی ہے کہ ناظرین، ہمیں اس حقیقت کا علم ہونا چاہیے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر معاشرے میں عزت اور احترام کے لیے جو معیار ہوا کرتا ہے وہ کچھ الگ الگ باتیں ہوا کرتی ہیں۔ مثلا آج کے اس زمانے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہے اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یا شاید کسی اور معاشرے میں، کسی اور زمانے میں، کسی اور علاقے میں عزت کا معیار کوئی اور چیز ہوگی، لیکن اس دور میں کہ جس دور کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اس زمانے میں عزت و احترام کی نگاہ سے اس شخص کو دیکھا جاتا تھا کہ جس میں یہ دو خوبیاں موجود ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ بزدل نہ ہو، ڈرپوک نہ ہو، بہادر بہت ہو، اور دوسری خوبی یہ کہ وہ کنجوس نہ ہو کہ پیسہ بچا بچا کر رکھتا ہو کہ جہاں کوئی مہمان نظر آیا تو بس چھپ کر بیٹھ گیا، ایسا نہ ہو، بلکہ بہت زیادہ سخی ہو، بہت زیادہ مہمان نواز قسم کا انسان ہو۔ تو یہی کیفیت طفیل ابن عمرو الدوسی کی بھی تھی۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں مزید بہت کچھ تفصیل بیان کی جائے گی۔ فی الحال اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔